آپ سب خیریت سے ہوگے بیٹے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میزبان کی اعلیٰ ظرفی۔ اعلیٰ ظرفی کا مطلب کہتے ہیں خوش طبعی کو یا حوصلہ سماعی، یعنی کہ سننے کی سکت رکھنے والا، حوصلہ رکھنے والا یا خوش اخلاق انسان، ٹھیک ہے۔ میزبان کہتے ہیں اس بندے کو جو کہ مہمان کو ریسیو کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے۔ گھر کا جو فرد ہوتا ہے، جب آپ ان کے گھر مہمان جاتے ہیں تو وہ آپ کا میزبان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میزبان کی اعلیٰ ظرفی ٹاپک ہے ہمارا۔ اس ٹاپک میں، اس چیپٹر میں آپ کو ایک سٹوری سے سنائی جا رہی ہے۔ اس سٹوری میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابراہیم بن سلیمان اس کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم بن سلیمان نام ہوتا ہے، وہ جو کہ عبداللہ نامی خلیفہ کے ہاں جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، وہاں پر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کے خلافت میں، اس کے دربار میں شامل جاتا ہے، اس میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ جو خلیفہ ہے وہ اس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے، خاطر تواضع کرتا ہے، اور پھر اس سے کہتا ہے کہ تم نے راستے میں جو کچھ دیکھا ہے یا کوئی حیرت انگیز واقعہ یا ویسے کوئی بات دیکھی ہے، دلچسپ بات ہے، تو وہ مجھے بتاؤ، وہ مجھے میرے ساتھ شیئر کرو۔ تو ابراہیم بن سلیمان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے ڈر سے، اپنی جان کے خوف سے جو ہے کہیں چھپتا پھر رہا تھا، اور چھپتے چھپاتے میں کوفہ نامی شہر میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچا تو میں وہاں پر کیونکہ اجنبی تھا، مطلب کوئی میرے جان پہچان والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، تو میں بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں گا اور میں کیسے اپنا گزر بسر کروں گا۔ تو اسی سوچ میں میں ایک مکان کی طرف چلتا ہوں، جو کہ مجھے ایک خوبصورت سا مکان نظر آتا ہے، بہت بڑا سا، بہت عالیشان سا مکان ہوتا ہے۔ اس مکان کی طرف بڑھتا ہے تو وہاں پر اس مکان کی انٹرنس ہوتی ہے، اس کو ڈیوڑی کہا جاتا ہے۔ اس ڈیوڑی کہتے ہیں کسی بھی دربان کو یا پہرے دار، یعنی کہ ایسے انٹرنس کا وہ ایریا جہاں سے بندہ جب گھر میں انٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنس گیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر داخل ہوتا ہے، وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کے دوران ہی وہاں پر ایک کچھ لوگ جو ہیں تو اس کے آس پاس ایک لڑکا اور اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ مصاحب کہتے ہیں ساتھی کو یا دوست کو۔ ایک آدمی داخل ہوتا ہے جس کے ساتھ کچھ ساتھی ہوتے ہیں، وہ داخل ہوتے ہیں، تو وہ اس لڑکے کو صاحب خانہ یعنی کہ گھر کا مالک سمجھ کر جو ہے تو سلام کرتا ہے، اور اس میں تو ان کے ساتھ مکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ انٹر ہو جاتے ہیں تو سب کے سب لوگ جو ہیں اپنے لڑکے کے آس پاس چیئرز پر یا چارپائیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو آدمی ہوتا ہے ابراہیم بن سلیمان، یہ جو ہوتا ہے وہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، قریب جا کے کھڑا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اس طرح سے مسافر ہوں، میرا یہاں پہ جانے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ اللہ کے لیے میری مدد کریں۔ وہ جو لڑکا ہوتا ہے، وہ جو نوجوان لڑکا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ بیٹھ قریب کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اس کمرے کی طرف میں چلے جائیں۔ اور جب اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بہت خوبصورت، یہ کمرہ بہت زیادہ سجا ہوا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو وہ ان سے ایکسکیوز کر کے، رخصت لے کر اس کمرے کی طرف چلا جاتا ہے، کمرے میں آرام کرتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے لیے نوکر جو ہے کھانا لے کے آتا ہے، اور وہ کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس آدمی کو وہاں پر رہتے ہوئے کافی ہفتے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی اس سے کچھ نہیں کہتا کہ تم یہاں پہ اتنا ٹائم سے کیوں رکے ہوئے ہو، یا تم نے کب واپس جانا ہے۔ وہ جو میزبان ہوتا ہے، گھر کا جو آدمی ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ ان کی بہت اچھی طرح سے خاطر تواضع کرتا ہے، لیکن ان سے کبھی جانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ان کی مہمان نوازی میں مصروف رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن جو ہے وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ روزانہ صبح جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، لیکن جب شام کو واپس آتا ہے تو بہت بری حالت میں ہوتا ہے، وہ تھکا ہوا، بہت زیادہ تھکاوٹ سے یا بدحال ہو کر واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عبداللہ بن سلیمان ہوتا ہے، ابراہیم بن سلیمان ہوتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے، آخر ایک دن پوچھتا ہے کہ آپ روزانہ جاتے ہیں صبح کے ٹائم، اور جب شام کو آتے ہیں تو بہت زیادہ تھکے ہوئے اور پریشان سے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ سے یہ واقعہ آپ کی یہ بات سننا چاہتا ہوں۔ تو جو لڑکا ہوتا ہے وہ ایک آہ بھرتا ہے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ افسردگی سے بتاتا ہے کہ میں اپنے والد کے قاتل کی تلاش میں روزانہ نکلتا ہوں، جس کا نام ابراہیم بن سلیمان ہے،
روزانہ اس کی تلاش میں جاتا ہوں، لیکن جب ناکامی ہوتی ہے تو تھک کر واپس آ جاتا ہوں۔ تو جو ہوتا ہے ابراہیم بن سلیمان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ میں کیسے اتنے دنوں سے ان کے گھر میں چھپا ہوا ہوں اور یہ میری مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور پھر بری حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، بہت افسردہ ہوتا ہے، اس کو اپنی اس حرکت پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ چاہے مجھے اب قتل بھی کر دی جائے تو میں ان کو اپنی اصلیت بتا دوں گا، کیونکہ مجھے اور زیادہ جو ہے تو اس برداشت نہیں ہو رہا، میں اپنا جرم جو ہے اور زیادہ چھپا نہیں پا رہا، تو میں اپنی بات جو ہے وہ ظاہر کر دوں گا۔ تو آخر کیا کرتا ہے کہ وہ اس کا آدمی سے کہتا ہے کہ اگر کیوں نہ ایسا ہو کہ میں آپ کو آپ کے والد کے قاتل کا پتہ بتا دوں، کیونکہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا ہے، میری اتنی مہمان نوازی کی ہے، تو میں آپ کو آپ کے والد کے قاتل کا پتہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے تو وہ لڑکا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے میرے محنت کا پھل مل جائے گا کہ آپ مجھے میرے والد کے قاتل کا نام بتا دیں گے یا پتہ بتا دیں گے۔ تو وہ جو مہمان ہوتا ہے جو کہ جس کا نام ابراہیم بن سلیمان ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ افسردگی سے اور بہت زیادہ پشیمانی سے کہتا ہے کہ میں ہی وہ لڑکا ہوں، میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے آپ کے باپ کا قتل کیا تھا۔ وہ اپنا نقاب ہٹا کر اپنی صورت دکھاتا ہے اور اپنی ساری اصلیت کو جو ہے تو بیان کر دیتا ہے، لیکن جو میزبان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اداس ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہ تو اس کے ساتھ سختی کرتا ہے، نہ اسے کوئی سزا دیتا ہے، لیکن وہ جو ہے تو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اسے جو ہے تو اس آدمی کو، یعنی جو ابراہیم بن سلیمان ہوتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں شاید تمہاری جان بھی لے لیتا، لیکن اب چونکہ تم میرے مہمان ہو، میرے گھر پر رہ رہے ہو، میں نے تمہیں پناہ دی ہوئی ہے، تو پناہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں نے آپ کو اپنے امان میں رکھا ہے۔ تو جب میں آپ کو پناہ دے چکا ہوں تو میں اب آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سے کوئی بدلہ نہیں لیتا اور اس کو جو ہے تو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، اس سے کیونکہ میں آپ کو یہاں اپنے سامنے دیکھوں گا تو مجھے غصہ آئے گا اور میں آپ سے بدلہ لینے کی کوشش کروں گا، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے میرے سامنے سے یا میرے قریب سے چلے جائیں، کہیں دور چلے جائیں۔ تو وہ اسے واپسی کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے ابراہیم بن سلیمان جو ہوتا ہے، یہ جو پیسے لیتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے، دور جانے کے لیے نکلتا ہے، اور یہ وہ آتا ہے تو یہ وہ سارا واقعہ جو ہے یہ اب جو ہے تو خلیفہ کو سنا رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے وہاں گیا تھا اور وہاں سے معافی لے کر جو ہے وہاں سے میں معافی لے کر اس لڑکے سے اپنے قتل کی گناہ کی معافی لیتا ہوا جو ہے تو یہاں تک پہنچا ہوں، اور ساری سٹوری اپنی سناتا ہے، ٹھیک ہے۔